اب جب اس کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے اسے 3 سوالات کریں گے، نکیر و منکر آ کے 3 سوال کریں گے۔ پہلا سوال کریں گے من ربک، اے ابن آدم تمہارا رب کون ہے؟ کیونکہ آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں، اگر انسان چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر سوچے گا 5 منٹ لائٹ بند کر کے کہ میں مر گیا، اب لوگ گھر والے رو رہے ہیں، اب مجھے دفنایا جا رہا ہے، 5 منٹ اگر انسان تصور کرے گا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میرے پاس کیا ہے، دنیا میں نے کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ اب جب اس بندے کو قبر کے اندر ڈالیں گے، نکیر و منکر پہلا سوال کریں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب جس نے دنیا میں نماز ہی نہیں پڑھی، جس نے دنیا میں روزے نہیں رکھے، جس نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی، جس نے دنیا میں اچھے کام ہی نہیں کی، جو مومن ہی نہیں ہے، وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ جو مومن شخص ہوگا وہ کیا کہے گا؟ اللہ ربنا، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کریں گے نکیر و منکر ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اب جو شخص دنیا میں دین کی طرف آیا ہی نہیں، دین کی معلومات دی نہیں، کسی سے سیکھا ہی نہیں، وہ کہے گا لا ادری، مجھے کوئی معلوم نہیں دین کے بارے میں ہے۔ اب جس نے معلوم کیا ہوگا پورے دین پہ اترا ہوگا، جو دین ہمارے اور آپ تک امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، اس دین پر چلا ہوگا، وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال کریں گے اس بندے سے، کہیں گے من نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا نام بتائیں گے، ان کی شکل سامنے لائیں گے، اس بندے کو بولیں گے شخص کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو، کیا کبھی سنا تھا اس کے بارے میں دنیا میں؟ اب اگر بندہ مومن ہوگا جس نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی میں اپنایا ہوگا، حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا، جیسے حضور علیہ السلام نے بولا لباس پہننے کا ویسا لباس پہنو، داڑھی رکھنے کا حکم دیا داڑھی رکھو، وہ کہے گا فوراً یہ میرا آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس نے ایسا کیا ہی نہیں ہے، آج کے دور میں کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جن کو اللہ کے آخری پیغمبر کا نام بھی یاد نہیں ہے، کلمہ یاد نہیں ہے، تو ایسے نوجوان کیا کہیں گے؟ مثال آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، جب بچہ اسکول میں جاتا ہے، اگر اس کو کوئی ساتھ جائے گا پیپر دینے کے لیے تو اس کو کتنا اندر سے خوشی ہوتی کہ مجھے 7 باپ ہیں، اگر میری کہیں غلطی ہو جائے گی تو یہاں یہ بتا دے گا۔ لیکن وہاں آپ ذرا سوچو، تنہائی کا گھر ہے، نہ باپ ساتھ ہے، نہ بیٹا ساتھ ہے، نہ ماں ساتھ ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، ایک تنہائی کا گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اس میں سویا ہے۔ جب قبر بند کر دیتے ہیں اوپر سے، فوراً ڈالی جاتی ہے اس کے جسم میں، فوراً اٹھ جاتا ہے، نکیر و منکر آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، جب وہ ادھر دیکھتا ہے اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، اب آخر جائے گا کہاں؟ وہ بیچارہ تو پھنس گیا، لیکن اگر دنیا میں اس نے نیک کام کیے ہوں گے اس کو 3 سوال میں پاس ہو جائے گا وہاں وہ، اس کے بعد اس کو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی دائیں طرف، اگر وہ فیل ہو گیا 3 سوالوں میں جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ حدیث میں لکھا ہے ادھر سے بھی قبر تنگ ہو جائے گی، ادھر سے بھی ہو جائے گی، اور یہ پسلیاں ادھر سے نکل جائیں گی، وہ پسلیاں ادھر سے نکل جائیں گی۔ میرے مانی بھائی، اگر ہم غور کریں گے زندگی کے بارے میں، اللہ رب العزت نے زندگی ہمیں دی ہے، لیکن یہ ایسی مفت میں زندگی نہیں ملی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندگی کے بارے میں پوچھے گا، میرے بندے میں نے آپ کو زندگی دی تھی، بتا کہاں خرچ کیا، یہ دن میں نے آپ کو دیا تھا، بتا اس دن آپ نے کیا کیا۔ کیونکہ یہاں تو انسان جھوٹ بولتا ہے، لیکن روز محشر میں انسان جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، کیونکہ وہاں زبان کو مور لگا دی جائے گی، یہ ہاتھ گواہی دے گا اے میرے مالک اس نے مجھے مجبور کیا چوری کرنے پہ، یہ آنکھ گواہی دے گی اے میرے مالک اس نے مجھے مجبور کیا غلط چیز دیکھنے کی، پیر گواہی دے گا اس نے مجھے مجبور کیا گناہ کی طرف سے، پیر سے ہی تو چلتے ہیں نا، پیر گواہی دے گا، یہ بازو گواہی دے گا، جسم کا ایک بال گواہی دے گا۔ چلو زبان تو دنیا میں جھوٹ بولتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ انگلیاں بولیں گی اس نے ہمیں مجبور کیا کہ زنا کرنے پہ، غلط کام کرنے پہ۔ میرے مانے بھائی، زندگی کا حساب دینا ہے، روز محشر میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا، روز محشر میں اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کا اور حساب لے گا۔ کتنی چیزوں کا؟ پہلا سوال اس میں یہ ہوگا میں نے آپ کو جوانی دی، بول کہاں خرچ کی۔ دوسرا سوال اسے یہ ہوگا میں نے آپ کو علم دیا، بول کتنا عمل کیا اس پہ۔ تیسرا سوال اسے ہوگا یہ کہ میں نے آپ کو یہ مال کمایا،
माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। दूसरा चौथा सवाल उसे करेंगे जिंदगी के बारे में करेंगे कि अगर आपको 50 साल मैंने जिंदगी दी थी, बता मेरे लिए क्या लाया है, कि अपने लिए कुछ बनाया है या मेरे लिए भी कुछ लेके आया है। मेरे ईमानी भाइयों, ये दुनिया धोखा है। दुनिया में हमारे आने का मकसद यही है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा इसलिए है कि आप जाओ दुनिया में मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो, रोजे रखो, ज़कात दो, नमाज पढ़ो। अब अगर हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे, जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे, बाखूबे आप क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला के पास? क्या कहेंगे, आपने हमें 50 साल दिए लेकिन हमने कुछ नहीं किया उन 50 साल में। उस वक्त हम ये मत कहेंगे हमें 1 मिनट दो, अब हम दुनिया में जाएंगे नमाज पढ़ के आएंगे, मत। जब मलकुल मौत सामने आएगा वो करेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, चलो गया, टाइम हो गया। उस वक्त मलकुल मौत से हम कह सकते हैं भाई 1 मिनट दे दो हमें, हम नमाज पढ़ेंगे, वुज़ू करेंगे, ये वो करेंगे। 1 मिनट भी नहीं मिल सकता है। मेरे मानी भाइयों, ये दुनिया धोखा है। इसमें अगर करना है कुछ तो अपने रब को राजी कर लो, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर लो, यही कुछ साथ आएगा, बाकी कुछ साथ नहीं आएगा। एक बात आपको मैं सुनाता हूँ, हज़रत जुनैद मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजर चुके हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजर चुके हैं। वो दरिया के किनारे पे बैठे हुए थे, अचानक एक बिच्छू आया और बिच्छू जब दरिया के किनारे के पास पहुंच गया, लेकिन वो बहुत बड़े बुजुर्ग सोचने लगे आखिर ये बिच्छू जाएगा कहाँ, पानी के ऊपर तो तैर नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखो, एक शख्स आया पानी से तैरते हुए और बिच्छू को कंधे के ऊपर बिठाकर दूसरी तरफ ले गया। वो बुजुर्ग भी उसके साथ साथ चलते गया। जब वहां पहुंचा, दरख्त के पास एक शराबी बैठा हुआ था, शराब पी के सोया हुआ था। उधर से एक कोबरा सांप आया। अब वो कोबरा सांप किसको काटने आया था? उस शराबी को। लेकिन बिच्छू यहाँ से गया, फौरन उस जहरीले सांप को पकड़कर मार दिया वहीं पे। जहरीले सांप जब मर गया, अब वो बुजुर्ग हैरान हो गए, यार शायद ये अल्लाह का वली होगा जो दरख्त पे आराम फरमा है। लेकिन जब बाद में उसने उसको जगाया तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। जब बेदार की अच्छी तरह से जगाया, बोला आप तो आराम से सो गए हो यहाँ, लेकिन देखो आपको बचाने वाली जात कौन है? अल्लाह ने आपके लिए उधर से बिच्छू को भेजा सांप को मारने के लिए, ताकि सांप आपको ना काटे। तो आप सोए हुए हो अल्लाह की नाफरमानी करके। वो जब बेदार हो, उसने देखा सांप मारा हुआ, फौरन उसने तौबा कर ली और उसको हज़रत जुनैद मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से भी तौबा करवाई कि मुझे गलती हो गई, मैं अल्लाह की नाफरमानी करके सोया हुआ था, लेकिन मेरा रब मेरी तब भी हिफाजत कर रहा था। और मेरे ईमानी भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में आखिरत की फिक्र करने की तौफीक दे, क्योंकि दुनिया में असली तौफीक मिलती है। यहाँ मरने के बाद कहाँ जाएगा, इसके बारे में ये बता सकते हैं कि ये मरने के बाद जन्नत में डायरेक्ट जाएगा। अगर इसी दुनिया में हम नेक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे,